علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مسکراتا ہوا رکھے، خوش رکھے، کیونکہ میرے چینل کا نام ہے آپ ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ سب سے پہلے میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے۔ رمضان کا مہینہ جاری اور ساری ہے، آپ کو پتہ ہے میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر یہ کہا تھا کہ رمضان کے اندر جو بھی میری ویڈیو آئے گی انشاءاللہ اسلامی آئے گی۔ آج آپ کے سامنے ایک خوبصورت واقعہ بیان کرنا ہے، اور یہ واقعہ ہے ایک نور ڈاکوں کا۔ بہت ہی دلچسپ اور خوبصورت واقعہ ہے، اگر آپ مکمل سنیں گے تو اللہ کی قسم آپ کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جائے گا۔ واقعہ میں شروع کرتا ہوں۔ ایک مولوی صاحب تھے، وہ اچھا خطاب کرتے تھے، بیان کرتے تھے، تو لوگوں نے ان کو خط لکھا مولوی صاحب کو کہ آپ ہماری مسجد کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہم لوگوں کو بیان کریں، سیرت بیان کریں۔ تو اس مولوی صاحب کو ان لوگوں نے خط لکھا، تو مولوی صاحب نے اس خط کو پڑھا، تو پھر ان مولوی صاحب نے ان کو ٹائم دے دیا کہ میں فلاں تاریخ کو آپ کے گاؤں پہنچ جاؤں گا۔ تو ان لوگوں نے تیاریاں کرنے شروع کر دیں اور خوش ہو گئے کہ مولوی صاحب ہمارے گاؤں کے اندر آ رہے ہیں، ہماری بستی کے اندر آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے۔ تو مولوی صاحب اپنے ٹائم کے مطابق اس گاؤں کے اندر پہنچ گئے۔ تو جب وہاں پہنچے تو سارے لوگ اکٹھے ہو گئے گاؤں والے، انہوں نے لفافے کے اندر کچھ پیسے تھے وہ مولوی صاحب کے ہاتھ کے اندر پکڑا دیے کہ مولوی صاحب آپ جائیں، ہم نے بیان نہیں سننا۔ تو مولوی صاحب حیران ہو گئے، یار میں اتنا سفر کر کے آیا اور میں اتنی تیاری کر کے آیا بیان کی، اور یہ لوگ پیسے دے کے کہنا جائیں۔ تو مولوی صاحب نے کہا صحیح صحیح بتاؤ یہ معاملہ کیا ہے اصل میں؟ انہوں نے کہا اصل میں ہمارے گاؤں کے اندر 10% ہم ہیں اور 90% قادیانی رہتے ہیں۔ انہوں نے رات کو آ کے ہمیں دھمکی دی ہے، اگر تم نے یہ جلسہ کروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر تو ہم تمہیں تنگ کریں گے، تمہارے مال، تمہارے بچے، ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ دھمکی دی انہوں نے۔ تو مولوی صاحب نے لفافہ ان کو پکڑوا دیا۔ مولوی صاحب نے کہا اب تو بیان ہوگا، پہلے کچھ اور بات تھی، اب بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی، اب تو میں بیان کر کے جاؤں گا۔ تو لوگوں نے کہا مولوی صاحب آپ تو بیان کریں گے، بعد میں ہمیں یہ تنگ کریں گے، آپ تو چلے جائیں گے یہاں سے۔ تو وہ مولوی صاحب ماشاءاللہ عاقل تھے، عقل رکھنے والے تھے اور ذہین تھے ماشاءاللہ۔ انہوں نے کہا یہاں کوئی ڈاکو رہتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہاں ایک ڈاکو رہتا ہے، اس کا نام ہے نورا ڈاکو۔ مولوی صاحب نے کہا اس سے میری ملاقات کروا دو۔ مولوی صاحب اس کے گھر گئے تو اس کو کہا یار بات اس طرح ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کرنی ہے اور قادیانی لوگ ہمیں تنگ کر رہے ہیں، انہوں نے دھمکی دی ہے۔ نور ڈاکو نے کمال کا جملہ کہا، اس نے کہا میں ڈاکو ہوں، بغیرت نہیں ہوں، چلو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کو پتہ ہے یار ڈاکو کا ایک روب ہوتا ہے، لوگ اس کے سامنے سر جھکا کے چلتے ہیں، اس کو پتہ ہے ٹھپکا دے گا، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس نے کہا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ ڈاکو آیا، نورا ڈاکو، وہ دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا مسجد کی، لوگوں کا اندر جاؤ، اور مولوی صاحب کو کہا کھل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کرو۔ تو اس نے قادیانیوں کے اندر اعلان کر دیا اگر کسی نے اس مسجد کے اندر مسلمان کو تنگ کیا یا تنگ کرنے کی کوشش کی اس کی میں نسلیں نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کو پتہ ہے اس کا ایک رعب تھا، سارے اس سے ڈرتے تھے۔ تو جب قادیانیوں تک یہ بات پہنچی تو وہ تو گھر بیٹھ کے بس سسکیاں بھرنے لگی، ان میں سے کوئی باہر نہیں نکلا۔ مولوی صاحب نے بڑی ماشاءاللہ تحقیق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر بیان کیا، بہت مزے کا کھلا دھلا۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ مولوی صاحب صبح اٹھے نماز فجر کے لیے، تو دروازہ کھڑکایا کس نے؟ تو مولوی صاحب باہر آئے، تشریف لے آئے، انہوں نے دیکھا ہاتھ کے اندر تسبیح، سفید کرتا، ایک نورانی چہرے والا شخص باہر آیا ہے۔ تو مولوی صاحب نے کہا تم کون ہو؟ فرمایا مولوی صاحب میں تو نورا ڈاکو ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا تو؟ اس نے کہا مولوی صاحب آپ نے تو میری زندگی بدل دی ہے۔ اس رات میں سویا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب کے اندر تشریف لائے، اور انہوں نے کہا اے نورا ڈاکو میں بھی تجھ سے خوش ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا اور اللہ بھی تجھ سے خوش ہے، تو نے جو ہماری عزت پر پہرا دیا ہے ہمیں بڑا پسند آیا۔ اور نورا ڈاکو سن، اللہ نے جتنے تو ڈاکیاں کی تھی، جتنے تو نے ڈکیٹیاں ماری تھی، اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر پہرا دینے والا کتنا خوش نصیب انسان ہوتا ہے یار، آپ خود سوچیں، تصور کریں۔ اس نے کہا جب سے رسول اللہ میرے خواب میں آئے ہیں میری زندگی تبدیل ہو گئی ہے، اب گناہوں کی طرف جانے کا دل ہی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ اس بندے کی ساری زندگی آپ دیکھ لیں گناہوں کے اندر ملوث تھی، اس نے ایک نیکی کی، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور عزت کے لیے، اللہ نے اس کی زندگی کو تبدیل کر دیا اور اللہ نے اس بندے کی عزت کو بڑھا دیا۔ دیکھیں کتنی بات ہے۔ اللہ تعالی میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اگر کوئی ایسا موقع آئے تو اللہ تعالیٰ دلیری کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر پہرا دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو یقیناً آپ نے یہ مکمل قصہ یعنی مکمل کہانی سنی ہوگی، واقعہ سنا ہوگا، تو آپ کو مزہ آیا ہوگا۔ کتنا خوبصورت واقعہ تھا، میرے دل پر لگا۔ میں نے یہ مسجد کے اندر بھی بیان کیا، لوگوں نے ماشاء اللہ بڑی انہوں نے ایمانی قوت بیان کی، انہوں نے بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا واقعی ماشاء اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نور ڈاکوں کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اور قسمت والا شخص تھا جس کے خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ پھر میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ و ناصرہ۔